الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. آج کا ان کا واعظ مبارک ہوا 27 شوال المکرم 1375 ہجری بمطابق 7 جون 1956 عیسوی کو، جس کا عنوان ہے انسان کامل. حضرت فرماتے ہیں انسان کو کامل بننے کے لیے اس کو 2 قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر یہ انسان کامل کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. انسان کامل کے مفہوم کو کئی طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے پیش نظر اس وقت ایک خاص مفہوم ہے. انسان کامل وہ ہے جس کے قال اور حال کی اصلاح درجہ تکمیل تک پہنچ چکی ہو. اصلاح حال نمبر اول ہے، اور اس پر جو اصلاح قال مرتب ہوگی وہ پائیدار، پکی، قابل اعتماد اور اصلی ہوگی. یہ نتیجہ خیز ہوگی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گی. اگر اصلاح دل نہ ہو اور اصلاح قال ہو جائے تو یہ اصلاح نا پائیدار، نا قابل اعتماد اور نقلی ہوگی. حال اور قال دونوں کی اصلاح ہو جائے تو پھر انسان کامل ہوتا ہے. کچا رنگ دھوپ میں بھی اڑ جاتا ہے، پکا رنگ بھٹی چڑھنے کے بعد بھی نہیں اڑتا. بعض ولایتی چھینٹیں ایسی پکی ہوتی ہیں کہ بھٹی میں بھی ان کا رنگ نہیں اڑتا. اصلاح حال سے مراد دل کی اصلاح ہے اور اس کی بنیاد اصلاح قلب پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب. الحدیث. ترجمہ: بے شک انسان کے جسم میں البتہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار، اور وہ دل ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دل ہی کو معیار قرار دیا ہے. فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس کا ترجمہ ہے ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. سورۃ کاف رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 15. مقصود بذات یاد الہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمہ: اور میں نے جن اور انس اسی واسطے پیدا کیے ہیں کہ میری عبادت کیا کریں. سورۃ الذاریات رکوع 3 پارہ نمبر 27. جس کا دل ذاکر ہے، جو اللہ کے خوف سے خائف ہے، جس کو فقط رضائے الہی مطلوب ہے، وہی ہماری اصلاح کر سکتا ہے. ہمیں اسی کی بات ماننے کا حکم ہے. جس کے دل میں یاد الہی کا شوق نہیں، وہ ہماری کیا اصلاح کرے گا؟ اگر کارخانہ کا مالک خود نیک ہے، نماز کا پابند ہے اور اس کے دل میں خوف خدا ہے تو وہ پروگرام ایسا بنائے گا کہ مزدور آدھی چھٹی کے وقت ظہر کی نماز بھی پڑھ سکیں اور روٹی بھی کھا سکیں. وہ پوری چھٹی بھی ایسے ٹھیک وقت دے گا کہ عصر کی نماز بھی اطمینان سے پڑھ سکیں. جو خود غافل ہے، بے نماز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کی نماز کا دھیان رکھے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اگر تم نے دل کو قابو میں کر لیا، یعنی دل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. رضائے الہی مقصود و مطلوب اور محبوب ہو گئی. اگر دل نے مقصد سمجھا ہے تو خانہ کعبہ سے دور بھی ہے تو اس کا دل خانہ کعبہ سے وابستہ ہے. مشرکین مکہ معظمہ میں سب سے آگے ہوتے تھے مگر قرآن سننا بھی پسند نہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. ترجمہ: اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنانے لگیں تو اس کے بیچ میں غل مچایا کرتے ہیں، شور و غوغا کرتے ہیں، یعنی کہ شاید اس تدبیر سے تم ہی غالب رہو. سورۃ حمیم سجدہ رکوع نمبر 4 پارہ نمبر
24۔ انسان کو کامل بننے کے لیے اس کو دو قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر یہ انسان کامل کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ انسان کامل کے مفہوم کو کئی طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے پیش نظر اس وقت ایک خاص مفہوم ہے۔ انسان کامل وہ ہے جس کے قال اور حال کی اصلاح درجہ تکمیل تک پہنچ چکی ہو۔ اصلاح حال نمبر اول ہے، اس پر جو اصلاح قال مرتب ہوگی وہ پائیدار، پکی، قابل اعتماد اور اصلی ہوگی۔ اچھا، انسان کامل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو۔ تو ایک انسان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انسان کامل۔ اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ انسان کامل وہ ہے جس کے حال اور قال کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے۔ اب حال کیا چیز ہے اور قال کیا چیز ہے، اس کو میں نے بھی سمجھنا ہے اور آپ نے بھی سمجھنا ہے۔ انسان کا حال کیا چیز ہے اور قال کیا چیز ہے، پہلے تو اس کا لفظی مطلب ہمیں جاننا چاہیے۔ حال کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ حالت، موجودہ حالت، اس کی جو موجودہ گزشتہ جو بھی ہے حالت، انسان کی حالت، یہ اس کا حال ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار اس کا کیا حال ہے، اس کی کیا حالت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قال اس کا قول، قال اس کا قول، تھوڑا اور کھولیں تو اس کا کردار، فعل، کردار، علم تو اس میں آ جاتا ہے، یا قال کی بات ہو رہی ہے، علم، ہاں علم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اصلاح حال اور اصلاح قال دونوں جب ہوں گی تو پھر وہ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کامل کہلانے کا مستحق ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں حضرت کہ جس کی اصلاح قال ہو جائے تو یہ اصلاح اگر اصلاح دل نہ ہو، اصلاح حال یعنی کہ اصلاح دل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی حالت کی اصلاح نہ ہو، بری حالت ہو۔ بری حالت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ظاہری و باطنی، اس کی حالت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مخالف ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اصلاح دل نہ ہو، اصلاح حال نہ ہو اور اصلاح قال ہو جائے تو یہ اصلاح نہ پائیدار ہے، نہ قابل اعتماد اور نقلی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں پہلے فرمایا کہ اصلاح حال جو ہے یہ نمبر اول پر ہے۔ اصلاح حال سے مراد قلب کی اصلاح، اصل حالت تو قلب کی ہے نا۔ آگے حدیث شریف میں بھی یہی فرمایا کہ انسان، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کے سارا جسم صحیح چلے گا، اور اگر وہ خود خراب ہوا تو اس کا سارا اعضاء بدن خراب ہوگا، اور خبردار وہ دل ہے۔ تو اصلاح دل، اسی کو اصطلاح میں جو تصوف کی اصطلاح ہے اس کو تزکیہ بولتے ہیں، اور یہی تزکیہ ہے کیا؟ مقصد نبوت، ٹھیک ہے نا۔ قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ یعنی اپنے باطن کی صفائی کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو حضرت کے فرمانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے حال کی تو دیکھنا چاہیے، قال کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا۔ قال میں تو ہم سارے کردار کے وہ جو ہے نا گفتار کے جو غازی ہم سب ہیں، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یار فلاں کو دیکھو یار نماز نہیں پڑھتا، دیکھو اس کو یار، اس کو تو یہ کام غیر شرعی ہے، یہ دیکھو یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فلانا ذکر پہ نہیں آتا، اور یہ اس طرح اور ایسے ایسے ایسے، یہ ہم سب کہتے ہیں نا۔ کیوں؟ ہمارے قال اس کی ایسے سمجھے کہ اصلاح ہوئی ہے،
ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں اسی کے اوپر ہمارا اپنا عمل، ہمارا اپنا حال اسی کے موافق ہے کہ نہیں ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہر ایک انسان اپنے اندر اپنا آپ منصف ہے اپنے آپ کا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کتنی حد تک سچا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور پھر جتنی حد تک سچا ہو جتنی حد تک جھوٹا ہو تو پھر اسی پرسنٹیج کے مطابق اپنے اوپر یہ فارمولہ لاگو کر لے کہ وہ کس قدر وہ انسان ہے اور کس قدر وہ جانور ہے. وہ خود اس کو پتہ چل جائے گا اپنا کہ میں کہتا کیا ہوں اور میرے اندر کیا ہے. بس اس کو خود وہ اپنا آپ خود پیمانہ اندر لگایا ہوا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے نا. وہ خود اس چیز کا حساب لگا لے کہ کتنا میں جو بولتا ہوں اسی کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کتنا جو ہے نا میں اس کے برخلاف عمل کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کتنا میں انسان ہوں کتنا میں جانور ہوں. وہ انسان اپنے آپ کو خود ہی اپنا موازنہ کر سکتا ہے. اچھا آگے جو بات فرمائی یہ حضرت نے جو یہ بات فرمائی کہ اگر کال میں انسان کال مطلب بولنے میں گفتار میں انسان سست ہو، مثال کے طور پر سست ہو خاموش ہو، ٹھیک ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن حال میں وہ مضبوط ہونا چاہیے. حال میں وہ مضبوط ہونا چاہیے. حضرت خواجہ باقی باللہ سے رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ ہیں حضرت مجدد الافسانی سے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق یعنی کہ وہ بیانات وغیرہ یا اصلاحی بات وغیرہ یہ حضرت نہیں فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو کسی مرید نے عرض کیا کہ حضرت آپ آتے ہیں خاموش زیادہ رہتے ہیں بات کم فرماتے ہیں، آپ کی خاموشی زیادہ ہوتی ہے، مجمع آپ سے کچھ اصلاحی بات سننے کے لیے ترستے ہیں. تو حضرت کا ایک فرمان کا مفہوم اسی وقت جواب کا مفہوم ہے کہ حضرت نے فرمایا جس نے ہماری خاموشی کو نہیں سمجھا اور حاصل نہیں، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ حاصل نہیں کیا نا تو اس نے بولنے سے کیا حاصل کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر اس میں کال میں وہ ہے نا کیا کہتے ہیں نا کہ سستی سکوت ہے، سستی نہیں کہہ سکتے، سکوت ہے. کابر کے متعلق سستی نہیں کہہ سکتے، سکوت ہے. اور لیکن ان کا جو حال ہے اندر وہ مضبوط ہے، وہ انسان کامل ہے، وہ پائیدار ہے، اس کے دل کی اصلاح مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دوسروں کی بہترین خوبصورت اعلیٰ اپنے کابر کی طرز پر بہترین مخلوق کے خدا کی اصلاح ہے دل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی کے کال فر پر بڑبڑاہٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے لیکن اللہ معاف کرے اس کا حال 0/0 ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ شاید کہ دوسروں کی تو اللہ اگر مثال کے طور پر اصلاح کا سبب بنا دے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنا جو اس کا ہے نا معاملہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک اللہ والے کے ایک بیٹے تھے، انہوں نے بڑے اس سے ان کو عالم بنایا، مفتی بنایا. ٹھیک ہے نا. اور خانقاہ تھا، مدرسہ تھا. تو حضرت کے بیٹے یعنی کہ وہ دور حدیث کر کے آئے تھے تو ان کا واسط مقرر کیا گیا. انہوں نے تقریباً 2 سے 2.25 گھنٹے تک تقریر فرمائی، واعظ فرمایا. ان کے والد محترم اللہ والے جو تھے وہ بھی موجود تھے.
سب 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک انہوں نے ایمان کامل یا یقین یا اس پر یعنی کہ انہوں نے بڑا بہترین خوبصورت بیان فرمایا. تو جب لوگوں کو دیکھا تو لوگوں میں اکتاہٹ سی ہو گئی، لوگوں میں اکتاہٹ ہونا شروع ہو گئی نا. جب انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ تو دل برداشتہ ہو کے انہوں نے فوراً بیان چھوڑ کے بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے والد جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے کہا ابا جان میں نے اتنے دلائل کے ساتھ اور مضبوط قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے بیان کیا ہے. لوگوں کو چاہیے تھا مجمع جمع رہتا، لیکن ان میں نے اکتاہٹ محسوس کی، اور ہے بھی آپ کا ہلکا ارادت، آپ ہی کی سارے مریدین ہیں. میں مسکرائے تو میں اچھا بیٹا بیٹھو. اب میں ایک بات کہتا ہوں مجمع میں. بات فرمائی حضرت نے، کیا فرمائی؟ سنو بھائی، اس طرح ہوا رات جو گزشتہ رات ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں نے اپنے لیے دودھ رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور کہ نیم شب میں آدھی رات کو اٹھ کر میں دودھ پیوں گا، یا سحری کے وقت میں دودھ پیوں گا، روزہ رکھوں گا اس دودھ پر، تو سحری کروں گا دودھ سے. لیکن جب صبح اٹھا تو دودھ نہیں تھا، وہ رات کو بلی جو ہے نا وہ میرا دودھ پی گئی. یہ بات کرنی تھی کہ مجمع داڑ ہے، مار مار کے رونا شروع کر دی. کیا وہ حضرت کو دودھ رات کو بلی پی گئی. بیٹا جو تھا وہ حیران، میں نے قرآن اور حدیث بیان کی ہے، میں نے جو بیان کی وہ قرآن حدیث کی روشنی میں اتنی لمبی بیان تقریر کی، اس پر ان کو اکتاہٹ ہوئی. آپ نے اپنی ذات سے متعلق منسلک آپ نے بات 2 لائنیں کہیں اور ان کی جو ہے نا رونا نہیں رک رہا، یہ کیا چکر ہے؟ تو پھر انہوں نے اللہ والے نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا آپ نے یہاں سے بولا اور ہم نے یہاں سے بولا، یہ ہو گیا کال، یہ ہو گیا حال. آپ نے بیٹا یہاں سے بولا ہے اور ہم نے یہاں سے بولا ہے، ٹھیک ہے نا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی عزت آگے میں نے اس لیے وہ کر دیا کہ اس پر یہ ایک لمبا وہ ہے مضمون ہے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے رحمۃ اللہ کی آگے وہ آ رہی ہے. حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ کہاں گیا یہ حدیث شریف ہو گئی، ہاں، کہ اتنا پائیدار ہوتا ہے نا یہ رنگ، اگر یعنی کہ حال اور کال دونوں کی اصلاح ہو جائے تو پھر انسان کامل ہو جاتا ہے. کچا رنگ دھوپ میں بھی اڑ جاتا ہے. کچے رنگ سے مراد کیا؟ کال ہے، حال نہیں ہے. کچا رنگ ہوتا ہے نا وہ دھوپ میں بھی اڑ جاتا ہے. کپڑوں کو دیکھتے ہیں نا، اپنے کپڑوں کو کچا رنگ ہوتا ہے نا، 2 رنگے بھی ہوتے ہیں، دھوپ میں 2 دن ٹھہرا رہے وہ اڑ جاتا ہے، رنگ میں پھیکا پن آ جاتا ہے. کچا رنگ ہوتا ہے. اور پکا رنگ جو ہوتا ہے اس کو بھٹی میں بھی ڈالا جائے، مثال کے طور پر اس کو یعنی کہ بھٹی میں ڈالا جائے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ بھرپور طریقے سے اس کو اگر اتارنے کی کوشش کی جائے نا وہ نہیں اتر سکتا، کیونکہ وہ پکا ہوتا ہے. تو حال کا جو ہے نا وہ حضرت نے فرمایا اصلاح حال سے مراد دل کی اصلاح اور اس کی بنیاد اصلاح قلب پر ہے. دل کی اصلاح اور وہ آگے حدیث شریف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دل ہی کو معیار قرار دیا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کہ ایسے شخص کی بات ہرگز نہ مانیے کہ جس کا دل اللہ سے غافل ہو. جس کا دل اللہ سے غافل ہو اس کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے. کلام اللہ شریف میں اس کی ایک لمبی یعنی کہ وہ ہے تفسیر ہے کہ کس طرح وہ غفلت کا مفہوم کیا ہے، اس غفلت کا مفہوم کیا ہے، یہ ایک لمبی وہ ہے. اچھا، پھر آگے مقصود بھی ذات یاد الہی ہے، جو مقصد ہے اصل وہ ہے یاد الہی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک
نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ترجمہ: اور میں نے جن اور انسان اسی واسطے پیدا کیے کہ میری عبادت کیا کریں. اچھا، یہ جو ایک شعر ہے، کون سا؟ علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. وہ تو اس اگر دیکھا جائے اس آیت شریفہ کے ٹکرا رہا ہے نا. سوچ سمجھ کے بتا. ہاں، اطاعت عبادت ہی ہوتی ہے نا. ہیں، وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے نا انسان کو. عبادت یہاں پر تو درد دل کا تذکرہ نہیں ہے، نہیں ہے. یہاں ظاہری پر اعتبار میں نہیں ہے، ظاہر اعتبار میں نہیں ہے نا. لیکن اور یہاں ایسا پر ہی عبدون مقصود بذات، یعنی کہ مقصد انسانیت کیا ہے؟ جن انس الا لیعبدون، مگر عبدیت، غلام. عبادت عبدیت. ٹھیک ہے نا. تو ادھر یہ شعر ہے، اس شعر کو بڑے اس میں ہم بھی بیان کرتے ہیں، اہل ذوق بھی بیان کرتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں. بڑی اس میں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ٹکراؤ آتا ہے یار، اتنا تو سمجھ سب کو ہونی چاہیے. کچھ یار، کوئی دھڑلہ مار دیا کرو یار، میری اصلاح ہو جائے گی. بظاہر ہے لیکن ہے نہیں. بظاہر ہے لیکن ہے نہیں. بظاہر تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا لیکن ہے نہیں، یہ ابھی بیان کریں کس طرح نہیں ہے. عبد، غلام اللہ کا حکم ہے کہ مخلوق کی درد دلی، ان کی غم خواری، ان کی دل جوئی، اور یہ چیز فرشتوں میں نہیں ہے، انسان میں ہے صرف. جی نہیں، تصریح تھی دیکھی بھی نہیں تھی. نہیں تصریح تھی دی ہے. ضروری نہیں کوئی اس آیت کو شعر جھالا رکھیے. بھی قرآن پاک میں اتنے آیتیں ہیں ان حضرات کے جو انہوں نے درد دل سامنے رکھے. نہیں تو سگال کو نہیں میں سمجھے. درد دل جو اصل ہے نا وہ ایک میں تو کو درد دل اوائل گور بھائی صاحب ہونی چاہیے نا کون نا جلے اسائیں مواعظات حضرت فیوز رضدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مواعظات شروع کیتے ہیں. تو میں تو پہلے یہ گال عرض کرنا نا کہ جیرا بھی قرآن کلام اللہ شریف ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں علم حدیث ہے. دعا دے دو پہلو ہیں، ظاہری پہلو بھی ہے تے باطنی پہلو بھی ہے. اے ظاہری ترجمہ ہے، اے ظاہری ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کتنی دفعہ تمہارے سامنے ایسا عرض کر چکے ہیں جو اے ظاہری ترجمہ ہے، اندہ باطنی ترجمہ اے ہے. اے ظاہری ترجمہ ہے، اندہ باطنی اے ہے. اے ظاہری طور تے جڑے نے ٹکراؤ آندا پہ کوئی ساری نظر ٹکراؤ آندا پہ فلانے دے فتوے لگ گئے ہی میں تھی کہ کفر دے تک دے فتوے لگے، لیکن دراصل ہو کفر دے فتوے نہ جی میں حضرت حسین حلاج رحمۃ اللہ علیہ دے کفر دے فتوے لگے کہ نہیں لگے، ٹھیک ہے نا. لیکن اون ٹائم وہ بات نہیں چاہنا ٹھیک ہے نو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہی رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن کہ بھئی کاش کہ او میں اندر زمانے چاہتا یا او میرے زمانے چاہتا تو میں ان کی دستگیری کراں، میں ان کے سر تے ہاتھ رکھاں، ٹھیک ہے نا. بات انہوں نے ایک دلیل لیتی ہے. انہاں فرمایا جو بھی جو رہنا انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان انہوں نے جو رہنا جد لے توحید دا غلبہ تھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے الحق کا نعرہ لایا، انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا. اسی بنیاد پر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کہ میں حق ہوں، مطلب میں اللہ ہوں، میں حق ہوں، میں اللہ ہوں. ان الحق ان الحق ان الحق ان الحق اسی طرح بولتے تھے نا وہ. اسی بنیاد پر ان کے اوپر فتوے لگے نا، اور اسی کو بنیاد بنا کر ان کو اوپر آزمائش آئی، ٹھیک ہے نا. اور وہ راز افشاں کرتے تھے، جو راز افشاں کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی. سزا ملتی ہے نا، ٹھیک ہے نا.
لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی سے رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اگر کاش کہ اس وقت میں ہوتا میں اس کی دستگیری کرتا. انہوں نے کیا دلیل دی؟ قرآن سے دلیل اٹھائی، کلام اللہ شریف سے دلیل اٹھائی. کون سا واقعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ درخت سے آواز ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. اسی طرح ہے نا، روشنی سے آواز ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. درخت اور روشنی سے آواز آ سکتی ہے، اسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں. کلام اللہ شریف میں آ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. درخت بول رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کو تسلیم کر رہا ہے اللہ کا نبی. اس کو تسلیم کرنے کا حکم اللہ کے نبی کو اللہ ہی دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو درخت جو ہے وہ اصغر مخلوق ہے بمقابل انسان کے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر اس کے دعوے پر کہ میں تمہارا رب ہوں سب یقین کر سکتے ہیں. اور جو انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کے اوپر توحید کا غلبہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ اگر اس چیز پر کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ وہ تو اشرف المخلوقات ہے، وہ تو معرفت میں سب مخلوقات میں جو ہے ایسے بڑا ہوا ہے، آگے ہے. تو اسی دلیل کے بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا. کاش کہ جب میں ان کے زمانے میں ہوتا یا وہ میرے زمانے میں ہوتا، ہم اس کی دستگیری کرتے. بات کرنے کا مقصد یہ بات ہو رہی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ابدیت کیا ہے؟ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اس کی تشریح ہے. عبادت ابدیت سے نکلا ہے نا. عبادت کرنے والا عابد ہوتا ہے نا، اور عابد ٹھیک ہے نا. اور ابدیت کا مغز کیا ہے؟ ابدیت کا مغز کیا ہے؟ ہیں؟ ویسے تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ویسے تو جیسی عبادتیں یہاں پر ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے، وہ تو کافر بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر وما خلقت الجن والانس کی بجائے مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک کبھی بے شمار فرمائے وما خلقت الجن والمسلم تو نہیں فرمایا گیا نا، والمؤمن یا مؤمنات تو نہیں فرمایا گیا نا، انس فرمایا گیا. انسان، کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے نا. تو انسانوں میں ایسے انسان جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، وہ بھی عبادات ایسی کرتے ہیں جو ہمارے دین اسلام میں عبادت ہے. مثال کے طور پر کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کی مدد کر دینا، امداد کر دینا. اسی طرح ہے نا، روزہ ہے، فرض ہے ہمارے اس میں. جو غیر مسلم ہے وہ روزہ رکھتے ہیں نا، اپنے اس میں روزہ تو رکھتے ہیں نا وہ. اسی طرح ہے نا. تو وہ پھر اس زمرے میں داخل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اس میں بھی داخل نہیں ہوں گے. انسان تو ہے ہی وہ جو ایمان والا ہے، وہ اس زمرے میں داخل نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا کال جو ہے، کال سے مراد، اس کو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، کال میں صرف بولنا نہیں آ جاتا، گفتار نہیں آ جاتا، اس کا کردار بھی ہے اور اس کا علم بھی ہے، فعل بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. اس کا فعل تو سب کچھ ہے، مضبوط ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، لیکن حال ٹھیک نہیں ہے اس کا. حال دل کے اندر اس کا ایمان نہیں ہے. تو وہ مسلمان یا انسان کہلانے والا نہیں ہوگا. ابدیت کا مغز کیا ہے؟ عبادت کا مغز یعنی کہ یہاں پر جو لیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ حال. وہ عبادت قابل قبول ہوگی نا کہ دل میں ایمان ہوگا، وہی عبادت قابل قبول ہوگی نا. دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو وہی عبادت قابل قبول ہوگی. اگر دل میں منافقت ہوگی تو وہ عبادت تو قابل قبول نہیں ہوگی نا. اسی طرح ہے نا. علامہ اقبال سے رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر مبارک ہے نا، وہ کوئی اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، عین ایمان کے مطابق ان کے اشعار ہیں. اور وہ روحانی فیض انہوں نے حاصل کیا
شعر و شاعری کا مولانا رومی سے رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت رحمان بابا سے بھی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے فیض حاصل کی ہے۔ اور دوسرا شعر ہے، ہم کافروں تم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ اور دوسرا ایک شعر ہے کہ خدا کا بھی خانہ خراب ہے، مرزا غالب ہے، مرزا غالب ہے، علامہ اقبال سے رحمۃ اللہ علیہ، ہاں وہ جرا جواب شکوہ دا شعر ہے، شکوہ دا شعر ہے نا، ہم کافروں کے کافر کافر ہمارا خدا، شکوے کافر خدا ہمارا۔ کافر سے مراد کیا ہے؟ ایندے تو جرا ہے نا، اوندے تو کفر دے فتوی لگ گئے، وہ اللہ کو کافر آدھا پی ہے۔ وہ کافر کا مطلب کہہ رہا ہے انکار کرنے والا، تم کافروں کے کافر، ہم کافروں کے کافر، ہم کافروں کے کافر، ہم انکار کرنے والے ہیں ان کے جو انکار کرنے والے ہیں، کن کے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کافر خدا ہمارا، اور ان کا انکار کرنے والا ہمارا اللہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ابھی بات وہ اس سے نکل پڑی حضرت علامہ اقبال سے رحمۃ اللہ علیہ کی شعر مبارک سے، بات یہ ہے کہ دل کی اصلاح، دل کی اصلاح۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری طور پر عمل کرنا چھوڑ دیں، نہیں، بعض اس ایسے دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار دل نہیں کہہ رہا، دل مان نہیں رہا، تو ہم کیسے وہ کریں؟ بالکل ہمارے اکابر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم کام کرتے جاؤ، دل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، دل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام ہے نقل کرنا، مثال کے طور پر اصل کر کے دکھا دے گا وہ خود اللہ کا۔ بس کرتے جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلے حال ہے، اس کے بعد پھر قال ہے۔ حضرت انسانیت کے اوپر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ 3 مخلوقات ہیں نا، فرشتے ہیں، جانور ہیں، انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر عقل رکھی ہے لیکن خواہش نفس نہیں رکھی، جانور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل نہیں رکھی، خواہش نفس رکھی ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی رکھی ہے اور خواہش نفس بھی رکھی ہے۔ اب جو انسان اپنی عقل کو غالب کرے گا اپنی خواہش نفس کے اوپر تو وہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، پھر جو انسان اپنی خواہش نفس کو غالب کرے گا اپنی عقل کے اوپر تو وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور جو اب حضرت نے تو یہ بات نہیں فرمائی، جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوگا نا، وہ میں نے آپ سے عرض کیا ابھی نا کہ یہ موازنہ ہم خود کریں کہ ہم زبان سے جو کہہ رہے ہیں اس میں ہم خود کتنے اوپر اس کے عامل ہیں، عامل کا مطلب عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا اپنا شیشہ اپنا آپ ہم جو ہے نا وہ نظر آ جائے گا ہمیں۔ بہرحال وقت، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق صادق نصیب فرمائے۔ والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم